خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. یہ چونکہ نعرے آج زیادہ لگائے ہیں, گلہ تھوڑا اس طرح کا ہے, لیکن یہ گلہ بھی سرکار پہ قربان ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, اور دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ رسالت خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. عہد پیری کو کہ جو بندہ بوڑھا ہو, سرکار کا نام آ جائے, سرکار کا نام اسے بھی جوان بنا دیتا ہے. فرماتے ہیں کنز العلماء کی خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں, عہد پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں. اور پڑھ لے درود غفلت نہ کر, خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر, خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے میں ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کروں گا آج اس محفل کے بانی پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید عارف حسین شاہ صاحب اویسی اور ان کے تمام رفقا کو. تھوڑا سا وقت لوں گا میں, کیونکہ نعرہ بھی انشاءاللہ ہم نے لگانا ہے, تو نعرہ میں ایک فقیری ٹائپ کا آخر میں لگاؤں گا, اور شاہ صاحب بھی آپ کو فرماتے رہیں. انشاءاللہ میرا یقین ہے جس طرح یہ چہرے کھلے کھلے, یعنی چھوٹی بھی عید گزری ہے, بڑی بھی عید گزری ہے, اس طرح کا ماحول آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, اس لیے کہ اس عید کے صدقے میں وہ عیدیں ہمیں ملی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مکمل تفصیل تو پوری زندگی اس کی بیان ہی نہیں ہو سکتی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی رحمت تھے. اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی آقا کریم علیہ السلام رحمت تھے. وہ کیسے تھے؟ تو جناب آدم علیہ السلام سے پوچھئے, جب اللہ کی حکمت کے مطابق ایک لغزش ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اس کی معافی مانگتے رہے, اور اللہ کی بارگاہ سے اس کی معافی مل نہیں رہی تھی. آخر میں ذہن میں خیال آیا, اللہ کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے آقا کا وسیلہ پیش کیا. تو اللہ نے پوچھا, اے آدم ابھی تجھے پیدا نہیں کیا, ابھی تجھے میں نے پیدا کیا ہے, تو پہلا بشر ہے, ابھی میں نے اس نبی کو پیدا نہیں کیا ہے, تو اسے پہچانتا کیسا ہے جس نبی کا تو نے وسیلہ پیش کیا ہے. تو جناب آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مالک جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی تھی, میں نے اپنی آنکھ کھولی تھی, عرش کے پایوں پہ تیرے نام کے ساتھ تیرے حبیب کا نام لکھا ہوا تھا. میرے اور پیارے میرے اور آپ کے پیارے آقا ولادت سے پہلے ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, پھر بھی رحمت تھے. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگ سوار تھے, اللہ نے اس طوفان نوح سے اس کشتی کو بچایا, حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا, تو وہ بھی میرا محمد عربی کے نور کی وجہ سے بچایا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر پھینکا گیا, آگ ان کے لیے اگر ٹھنڈی ہوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے ٹھنڈی ہوئی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے, حضرت آدم چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی. ہر بات پر آپ نے سبحان اللہ ایسے کہنا ہے کہ یہ جو قنات ہے نا, یہ ہلنا شروع وجد میں آ جائے. سرکار احد کے پہاڑ پہ قدم رکھا تھا, احد کا پہاڑ وجد میں آ گیا تھا. آج سرکار کا نام یہاں پہ گونجے, یہ زمین وجد میں آ جائے. مجھے کہنے دیجئے, جناب آدم چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی, جناب نوح چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی, جناب ابراہیم چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی, جناب عیسیٰ چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی. آگے چلیے, جناب صدیق اکبر چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی, جناب فاروق اعظم چمکے تو
تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، جناب عثمانی غنی چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، جناب مولا علی چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، جناب حسن چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، جناب حسین چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، غوث اعظم چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، داتا علی جبیری چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، جناب پیر میر علی شاہ چمکے تو چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہمارے آقا خود بھی چمکنے والے ہیں، دوسروں کو بھی چمکانے والے ہیں، نور جو بن کر آئے ہیں۔ آج یہ بھی بات کر دی جاتی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام بشر تھے، نور نہیں تھے۔ 4 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کا خالق کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال۔ اللہ سے بہتر تو کوئی جانتا نہیں نا میں نے کیا بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد جو دور بن کر آئے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں پہچانتا کہ کیا بن کر آیا ہے۔ پھر جس ماں کے گھر میں پیدا ہوئے وہ ماں زیادہ جانتی ہے میرا بیٹا دنیا میں کیا بن کر آیا ہے۔ پھر جو حضرت جبرائیل امین جو کئی ہزار مرتبہ لاتعداد مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، وہ جانتے ہیں کیا بن کر آئے ہیں۔ چلے آئے قرآن سے پوچھتے ہیں اے خالق تو نے بنا کے بھیجا، بتا تو نے اپنے حبیب کو کیا بنا کے بھیجا؟ تو رب کا قرآن بولتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ اے دنیا والوں میں خالق بتا رہا ہوں، کسی سے فتویٰ نہ لینا، میں نے اپنے حبیب کو نور بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کی طرف سے گواہی آ گئی۔ پھر کریم آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ بتائیے کیا بن کر آئے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فقط اللہ کی ذات تھی، اللہ نے اپنی ذات کے بعد کس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا۔ دوسری گواہی بھی آ گئی، دوسری گواہی آ گئی۔ اب جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں جا کر تو ماں ہے تجھے زیادہ پتہ ہے آقا ہمارے کیا بن کر آئے ہیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں بتائیں نبی کیا بن کر آئے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں خرج منی نور۔ اے دنیا والوں جب میرا یہ بیٹا دنیا میں تشریف لایا تو میرے جسم سے نور خارج ہوا۔ سبحان اللہ، کوئی عام نور نہیں تھا، اس نور کی روشنی میں نے شام اور مصر کے محلات تک کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب جبرائیل امین آتے رہے لاتعداد مرتبہ، توجہ میری طرف ختم کرنے لگا ہوں میں۔ حضرت جبرائیل امین لاتعداد مرتبہ آتے رہے، جبرائیل امین کو زیادہ پتہ ہے جب میں آتا رہا تو میں نے کیا پایا۔ بشریت کا انکار کسی کو نہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ ہم بات کریں نورانیت کی، اس کا کیوں انکار ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت جبرائیل امین، آخری بات، وقت مختصر ہے، آخری بات، حضرت جبرائیل امین جو بار بار آتے رہے انہیں زیادہ پتہ ہے کہ کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، توجہ میری طرف رکھنا، جبرائیل امین سے میرے کریم آقا نے پوچھا اے جبرائیل بتا تیری عمر کیا ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کی یا رسول اللہ پکا تو پتہ نہیں ہے، ایک اندازہ ہے میں بتا دیتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا 70,000 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا ہے، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کہا کیا تو پہچان لے گا اگر اس ستارے کو دیکھے گا؟ تو کہا یا رسول اللہ بھلا کیوں نہیں پہچانوں گا، جس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے بھلا اس ستارے کو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اپنی پیشانی سے اوپر کیا تو وہ ستارہ میرے اور آپ کے آقا کی پیشانی پہ چمک رہا تھا۔
چلیں اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یہ 4 گواہیاں ہمارے پاس آ گئی ہیں. اب نعرہ اگر آپ محبت کے ساتھ لگائیں گے تو یہ نعرہ ایسا ہے نا جو نعرہ میں ابھی لگانے والا ہوں, یہ نعرہ ایسا ہے کہ یقیناً اور حقیقت میں ہم نے دیکھا ہے لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر, کہ ایسے ایسے بوڑھے جو کہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے سہارا لے کر اٹھتے تھے, لیکن ان کے سامنے جب لبیک کا نعرہ لگتا تھا وہ بغیر سہارے کے زمین سے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, کیونکہ سرکار کی خاطر لبیک کا مطلب ہے یا رسول اللہ میری جان, میری مال, میری اولاد, میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے. اب میں نے یہ نعرہ لگانا ہے کھڑے ہو کر, آہستہ آہستہ پھر بلند کرتے جانا ہے. یہ نعرہ لگا کے ختم, اور نعرہ ایسا لگے کہ یہ زمین وجد میں آ جائے اور ہمارے سب کے جو بوڑھا ہے وہ جوان ہو جائے, جو بچہ ہے وہ بھی جوان ہو جائے, ساری تھکاوٹ دور ہو جائے اور یہاں سے ہم مسرور ہو کر جائیں. ذرا کھڑے ہو کر اس نعرے کو لگانے سارے ذات کھڑے ہو جائیں سارے 2 منٹ کے لیے. انشاءاللہ آپ کو بہت سرور آئے گا. جن کے پاس جھنڈیاں ہیں وہ جھنڈیاں باہر نکالنی ہیں, جن کے پاس جھنڈیاں نہیں ہیں اللہ نے یہ 2 جھنڈیاں سب کو عطا کی ہیں. یہ ہاتھ اگر سرکار کی عزت پر نہیں اٹھتے تو پھر ان ہاتھوں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2-3 دن پہلے فراز کے اندر ان بدبختوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے, اور وہ وہاں پر خاکے انہوں نے چھاپے کر دیا جو کچھ ان بدبختوں نے کرنا تھا. لیکن اللہ جب اپنی نبی کی عزت پر پہلا دینا چاہتا ہے اسے لاکھوں کے مجمع کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک ممتاز قادری ہی نکل کر اپنا کام تمام کر دیتا ہے. اس لیے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کرنا ہے, اور جتنی جتنی آواز گزرتی جائے گی آپ کی آواز بلند ہوتی جائے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. بجنے آ جائیں لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ نعرہ جیسے لگتا تھا, میری بات سننے, جب یہ نعرہ لگتا تھا, اب یہاں پر تو ہم کھڑے ہیں نا, کوئی ہمیں تھپڑ نہیں لگا رہا, کوئی شیل نہیں آ رہا, کوئی پولیس والا نہیں پکڑ رہا, لیکن وہ غلامان مصطفیٰ تھے جن کے سینے پر گولیاں لگ رہی تھی, وہ پھر بھی مچل کے کہہ رہے تھے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک